اگر اکبر ایس بابر اور بیرسٹر گوہر کا مقابلہ ہوتا تو کون جیت جاتا؟ بیرسٹر گوہر نے جیتنا تھا تو ہونے دیتے. وہ تو میرا پوائنٹ بھی یہی تھا. اس دن بھی میں نے کہا, میں آپ کو کلپ بھی سنا سکتا ہوں اپنے پروگرام کا. آپ کو 15 منٹ میں انتخاب کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ ان کو لیکن تو پی ٹی آئی نے اپنا ممبر ہی نہیں مانتی, وہ ایک الگ بحث ہے. منصور علی خان صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تحریک انصاف کے کوئی ووٹر اگر چلے جاتے ہیں 50-100 سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ بھائی 184(3) کے تحت ہمارا رائٹ ہے, ہم اپنی مرضی کی پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, جو جا بھی رہے ہیں میرے خیال سے, جو میری اطلاعات کے مطابق, تو اس پہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جا سکتی ہے, پھر 184(3) کے تحت جو کمیٹی ہے وہ ایک بینچ بنا سکتی ہے؟ بہت شکریہ سمر صاحب. میرا سمر صاحب ذرا تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں کل سے مختلف ٹرانسمیشنز دیکھ رہا ہوں, مختلف تجزیے دیکھ رہا ہوں. ہم لوگ ایک بہت خطرناک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں, اور وہ پریسیڈنٹ کیا ہے؟ جس طرح فار ایگزامپل آپ نے بات کی جی 10-15 ووٹر جا رہے ہیں اور وہ جا کے کہیں گے جناب ہمیں فلاں سیاسی جماعت چاہیے, تو کل کو پھر ایک فگر سیٹ کر لیجئے کہ جی 50 ووٹر اگر جا کے کہتے جی عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے باہر نکالیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا وہ الیکشن نہیں لڑ رہے, تو ان کو الیکشن لڑائیں, ہم نے تو عمران خان کو ووٹ دینا ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا, یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور اس کے بعد ایک یہ جو دلیل دینا کہ جی پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے, پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے, اور اگر یہ اس کا سمبل نہیں ہوگا تو الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوگے. تو یعنی پھر ایک سیٹ کر لیجئے, بتا دیجئے کہ جناب الیکشن میں جب 2 مہینے رہ جائے نا, تو سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو برائے مہربانی ہاتھ نہ لگائیں. اگر کسی پارٹی کا سربراہ چیئرمین جو ہے وہ کوئی قتل بھی کرتے جا کے, تو برائے مہربانی اس کو ہاتھ نہ لگائیے گا, کیونکہ پاکستان کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں. یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے جو ہم لوگ اچھا آپ کا پورا جو پینل یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, میرا خیال میں سب اس بات پہ ایگری کریں گے, کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. آسما صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے ٹرانسمیشن دیکھی, ہو سکتا ہے کچھ پورشن, آپ یقین کیجئے کہ میں نے ایک منٹ دیکھا ہے اس کا, دونوں دن کا ایک منٹ 1 سیکنڈ میں نے مس نہیں کیا, ایون دو میں دوران سفر تھا, لیکن میں نے پھر بھی مس نہیں کیا کہ کہیں میں کوئی چیز مس نہ کر جاؤں. اتنی زبردست دلیلیں مخدوم علی خان کی جانب سے دی گئی, اور یہ بڑی خطرناک بات ہے یہ جو آپ لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں کہ جناب سیاسی جماعت ہے, دیکھیں اب الیکشن ہونے والے. تو بھائی قصور کس کا ہے؟ آپ سارے مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن غلط ہوئے, غلط طریقے سے ہوئے, رولز نہیں فالو کیے گئے, جو طریقہ کار ہونا چاہیے تھا نہیں فالو کیا گیا, تو پھر سزا آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے آپ بھگت رہے ہیں. تو آپ کو پوائنٹ ہے کہ مونا عالم صاحب آپ کی کیا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے دیکھیں انٹرا پارٹی الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے, اور یہ ان کے اپنے جو وکلا ہیں وہ بھی مان رہے ہیں, تسلیم کر رہے ہیں کہ شاید آپ جو پیمانے رکھ رہے ہیں ہم مانتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوئے. میرا صرف اتنا پوائنٹ ہے کہ ایک جو ووٹرز ہیں اس جماعت کے کینڈیڈیٹرز ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت اس جماعت کے لیے حالات کافی مشکل ہیں. اس کے باوجود بہت لوگ ہیں جو کہ کینڈیڈیٹس ہیں. ایک روز پہلے انہوں نے اپنی لسٹ شائع کی تھی کہ پروونشل اسمبلی سے, ان کے قومی اسمبلی سے کون کون کینڈیڈیٹس ہیں. مطلب بہت کم پینڈنگ تھے. اکثر وہ لوگ تھے جو کہ جن کے نام طے ہو گئے تھے. اس حلقے میں ملٹیپل کینڈیڈیٹس تھے جو کہ ان دا رن تھے. وہ الٹا گلا کر رہے تھے کہ بھئی ہمیں کیوں نہیں کیا, اس کو کیوں دے دیا ٹکٹ. اتنے سارے کینڈیڈیٹس کو, اتنے سارے ووٹرز کو ڈپرائیو کرنا میرے اپنے ویو میں یہ بالکل ایک فنڈامنٹل رائٹ کی نفی ہے. اور آپ ایک انٹرا پارٹی الیکشن جو کہ چند لوگوں کی وجہ سے ان کی اس میں کنائیونس ہو سکتی ہے, ان کی بدنیتی ہو سکتی ہے, بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو پنش کریں, ان کے علاوہ دیگر لوگوں کو پنش کرنا میرا خیال ہے یہ انجسٹیفائیڈ ہے. اور یہ ایک پرابلم یہاں پر اس وجہ سے آ جاتی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کو 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا تھا, ہم سب کے لیے بہت تکلیف دہ لمحات تھے, وہ بہت تکلیف دہ موڑ تھا وہ عدالتی فیصلے کا. آپ کو یاد ہوگا جاری کردہ ٹکٹ بھی جو ہے وہ اینڈ سینٹ میں یو ریکال سمر صاحب کہ اس وقت سینٹ کے الیکشنز تھے, سارے ان کے لوگ انڈیپینڈنٹلی سینیٹر بنے تھے. اس وقت بھی ایک بڑا لمحہ فکریہ تھا کہ بھئی ہمیں کیوں آپ ہمارے ایک سمبل کے تحت, جب ہماری وابستگی ہے ایک جماعت سے, آپ کیوں زبردستی ہمیں انڈیپینڈنٹ آپ ہمیں کنٹیسٹ کرنے کو کہہ رہے ہیں. Now the same has been applied to the entire political party. Just absorb the gravity of the situation. Dr. Maria. I also agree with Mona, with what Mona is saying, because ایک بات بالکل لوپ ہولز بہت زیادہ تھے. لائرز کو آپ سنیں, جس طرح انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے گئے, مزمل صاحب کا بالکل ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر دونوں کو if they were pitched against each other تو obviously بیرسٹر گوہر نہیں جیتنا تھا. لوپ ہولز بہت زیادہ تھے, بٹ یہ ایک بڑا ہارش فیصلہ جو لگتا ہے, اسپیشلی لائرز تو یہ بھی توجہ دے رہے ہیں کہ آرٹیکل 17(4) جو 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے, جس کو ریپیل کر دیا گیا تھا کہ کوئی obligation نہیں ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کی, وہ کس طرح ٹرمپ ہو سکتا ہے تھرو دی الیکشن ایکٹ. تو یہ بھی بات کی جا رہی ہے اور بہت سخت فیصلہ اس کو مانا جا رہا ہے. اور اگین پھر اس پورے بھی ہم بات بھی کر رہے تھے, پورے جو الیکشن پروسیس ہے
इस वक्त क्योंकि ये हुआ है 25 दिन रह गए हैं, एक सवालिया निशान लग जाता है, कौन इसकी क्रेडिबिलिटी को जो है वो एक्सेप्ट करेगा। इसको प्री पोल रिगिंग के उसमें जुमरे में अभी से ले जाया जा रहा है, अभी से कहा जा रहा है कि इलेक्शन के जो है ये इट विल बी द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस। सो जो हम स्टेबिलिटी जिसकी दरकार है, हम सोच रहे हैं स्टेबिलिटी आएगी इस इलेक्शन के बाद, वो इस पोलराइज्ड माहौल में कैसे आएगी। और फिर अगेन जो भी नवाज शरीफ साहब की इन्होंने एग्जाम्पल दिया, ये लगता है कि एक विशियस साइकिल है, आज कोई है कल कोई है परसों कोई है। वो तो है, कल को अगर दोबारा नोंदी रगड़े में आगे तो तरीके साफा सेलिब्रेट कर रहे होंगे, जब अगर वो इस मौके में बेनिफिशियरी अगर बन रहे हुए। लेकिन बिफोर गो फॉर अ ब्रेक में एक थोड़ी सी चीज समझ, देखिए हमें एक थोड़ी सी बारीक लाइन ये जरूर रखनी है कि जहाँ पे कोर्ट है और जहाँ पे वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये जो हम बात करें बिल्कुल प्योरली एक सियासी एक तालिब इल्म के लिए जो कि पॉलिटिकल साइंस का है उसके लिए ये वैलिड क्वेश्चन है।